بسم اللہ الرحمن الرحیم 20ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ حسنات احمد مرتضی آپ سے مخاطب ہے۔ اس پارے کے 16 رکوع ہیں اور سورہ نمل، سورہ قصص اور عنکبوت کا کچھ حصہ اس میں بیان ہوا۔ استفہامی دلیل کے ساتھ اس پارے کا آغاز ہو رہا ہے، امن خلق السماوات والارض، اے بتوں کی پرستش کرنے والو ذرا بتاؤ تو صحیح، زمین و آسمان کو کس نے بنایا؟ آسمان سے پانی اتار کر باغات اور درختوں کو سیراب کرنے والا کون ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا ہے؟ بتوں کو پوجنے والے راہ ہدایت سے ہٹے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد زمین کو قرار یعنی ٹھہرنے کی جگہ کس نے قرار دی؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، زمین کے درمیان نہریں کس نے بنائیں؟ پہاڑوں کی میخیں اور دو سمندروں کے درمیان آڑ کس نے بنائی؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بتوں کو پوجنے والے بے علم ہیں۔ اے بتوں کو پوجنے والو، بتاؤ جب کوئی تکلیف اور مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ تو اسے ہی پکارتا ہے۔ تکلیف اور مصیبت کو کون دور کرتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہے؟ بتوں کو ماننے والو، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ خشکی اور سمندروں کے اندھیروں میں راستے کون دکھاتا ہے؟ ہوا کو بارش کی نوید سنانے والا بنا کر کون بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ کائنات کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے اس کے ساتھ شریک؟ مشرکین، اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ۔ زمین و آسمان کے غیب کون جانتا ہے؟ تم کب اٹھائے جاؤ گے؟ آخرت کے متعلق جو شک میں مبتلا ہیں وہ اندھے ہیں۔ 20ویں پارے کے دوسرے رکوع میں بیان ہوا، منکرین کے دماغوں میں یہ بات آتی ہی نہیں تھی کہ مرنے کے بعد پھر زندہ کیا جائے گا۔ وہ یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں، اس قسم کے وعدے ہمارے آباء و اجداد کے ساتھ بھی کیے گئے، یہ سب من گھڑت افسانے ہیں۔ محبوب آپ ان سے فرمائیے، زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان منکرین کے ایمان نہ لانے پر غمگین ہوتے تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ غم زدہ نہ ہوں، ان کے مکر و فریب کی وجہ سے اپنے دل کو تنگ نہ فرمائیں۔ منکرین پوچھتے ہیں، وہ وعدہ کب پورا ہوگا، یعنی عذاب کب آئے گا؟ آپ ان سے فرمائیے، جس کی تم نے جلدی مچائی ہے ممکن ہے تمہارے پیچھے لگا ہو۔ یہ انتہائی ناشکرے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر و پوشیدہ کو خوب جانتا ہے۔ آیت 76 میں کہا، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتا ہے اور ان باتوں کو بھی واضح کرتا ہے جن میں یہ جھگڑتے ہیں۔ آیت 77 میں کہا گیا، بے شک یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ضرور فیصلہ فرمائے گا، وہ غالب اور خوب علم والا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، بے شک آپ ہی واضح طور پر حق پر ہیں۔ آیت 80 میں بیان ہوا، آپ مردوں کو نہیں سناتے۔ 81 میں ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان کو آپ سناتے ہیں، یعنی ایمان والے اس دنیا سے چلے جائیں تو بھی ان کو آپ سناتے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ علیہ السلام جنت البقیع اور شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لاتے تو آپ فرماتے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ قیامت کی نشانیوں میں 82 نمبر آیت میں ایک نشانی یہ بیان ہوئی کہ ایک جانور زمین سے نکلے گا جو کلام کرے گا۔ 20ویں پارے کے تیسرے رکوع میں قیامت کا منظر بیان ہوا، آیات کی تکذیب کرنے والوں کی سرزنش ہوگی۔ تم غرور و تکبر کے نشے میں مبتلا تھے، تم نے دنیا کے اندر میری آیات میں غور و فکر کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا۔ کاش تم غور کرنے، دن کو روشن اور رات کو سکون کے لیے بنانے پر ہی غور کر لیتے۔ ان سب کو اللہ نے بنایا ہے۔ قیامت میں سور پھونکا جائے گا، سب گھبرا جائیں گے سوائے ان کے جو مقرب ہوں گے، یعنی انبیاء، ملائکہ، شہداء، صالحین۔
قیامت میں پہاڑ بھی چل رہے ہوں گے، لوگ انہیں ٹھہرا ہوا سمجھیں گے۔ آیت 89 میں جو نیکی کرنے والا ہوگا وہ گھبراہٹ سے محفوظ ہوگا کو بیان کیا۔ برائی کرنے والے کو اوندے منہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آیت 91 میں مکہ کی حرمت کو بیان کیا۔ 92 آیت میں ہدایت قبول کرنے کی علامت قرآن کی تلاوت کو قرار دیا۔ 20ویں پارے کے چوتھے رکوع میں سورہ قصص کا آغاز ہوا۔ 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ اس سورہ مقدسہ میں حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو بیان کیا۔ اگرچہ قرآن مجید میں دیگر مقامات پر بھی اس واقعے کو بیان کیا گیا متعدد بار، لیکن کچھ پہلو اس کے صرف سورہ قصص ہی میں بیان کیے گئے۔ دراصل فرعون سرکشی میں مبتلا ہو کر اس نے مصر والوں کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل کے لڑکے ذبح کرتا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ رب العالمین کی حکمت تبدیل ہوئی اور اس نے کمزوروں کو پیشوا بنانا چاہا، اور فرعون کے غرور و تکبر اور ظلم کی اس کو سزا دینا چاہی۔ فرعون اور حامان اور اس کی فوجوں کو یہ منظر دکھانا چاہا کہ ظلم والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بھیجا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے قتل کی خاطر اس نے ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، لیکن قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی ماں نے آپ کو صندوق میں بند کر دیا اور نہر میں بہا دیا، اور وہ نہر فرعون کے محل سے گزرتی تھی، اور اسی نے آپ کو نکلوایا اور اسی کے گھر میں آپ پروان چڑھے۔ زوجہ فرعون جس کا نام آسیہ تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا لیا، اور محل کے اندر جتنی بھی کنیزیں تھیں ان سب کا دودھ آپ پر حرام کر دیا۔ حضرت موسیٰ کی بہن نے فرعون کی زوجہ سے کہا، میں ایسے گھر سے واقف ہوں جو بچے کو دودھ پلا سکتی ہے اور بچے کی اچھی پرورش کر سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کو بلواؤ۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے تدبیر فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گئیں اور اپنے ہی فرزند کو دودھ پلاتی۔ آپ کے دل میں الہام ہوا کہ پریشان نہ ہوں، یہ آپ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ رسولوں میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے نور نظر سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی، اور یہ اہتمام اس لیے تھا کہ آپ ان کے فراق میں غمگین اور اداس نہ ہوں۔ 20ویں پارے کے 5ویں رکوع میں اسی واقعے کا تسلسل جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلوغت کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم و حکمت کا وسیع خزانہ عطا فرمایا۔ یقیناً نیکی کرنے والوں کو وہ نوازتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت شہر میں داخل ہوئے تو 2 لوگوں کو جھگڑتے دیکھا۔ ایک کا تعلق آپ کی قوم بنی اسرائیل سے تھا اور دوسرا آپ کے دشمن یعنی قبطی قوم سے تھا۔ آپ نے ان کو دست درازی سے منع کیا، قبطی کو باز کیا لیکن وہ باز نہ آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹانے کے ارادے سے ایک مکہ لگایا، لیکن وہ مکے کی تاب نہ لا سکا اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ شیطان کی برانگیخت سے یہ کام ہوا۔ اے میرے رب، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، مجھے معاف کر۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی۔ اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ یقیناً جو اس کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں اللہ ان کو معاف کرتا ہے۔ اگلے دن ایک بنی اسرائیلی اور دوسرے بنی اسرائیلی کو آپ نے دیکھا کہ وہ جھگڑ رہے ہیں، اور پہلے دن والا بنی اسرائیلی دوبارہ آپ کو مدد کے لیے پکارتا ہے، تو آپ نے کہا تو جھگڑالو ہے۔ آپ اس کی طرف بڑھنے لگے تو گزشتہ روز کا راز اس نے افشاں کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا۔ اس طرح آپ کے قتل کی داستان مشہور ہوئی تو شہر کے دوسرے کنارے سے ایک مخلص
شخص نے حضرت موسیٰ کو بتایا کہ سردار مل کر آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، اس لیے میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ آپ اپنی گرفتاری سے ڈرتے ہوئے تشریف لے گئے، یہ دعا کرتے ہوئے، رب نجینی من القوم الظالمین، اے میرے رب مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ 20ویں پارے کے 6 رکوع میں بھی یہ واقعہ جاری ہے۔ حضرت موسیٰ کا وہاں قیام یعنی مصر کے اندر مشکل ہو گیا، تو آپ وہاں سے چل دیے اور مدین کا رخ کیا، اس لیے کہ وہاں حضرت ابراہیم کے فرزند مدین کی اولاد کے اثر باقی تھا اور وہاں فرعون کی حکومت بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ سے رہنمائی طلب کرتے ہوئے آپ مدین میں پہنچے۔ وہاں شہر کے باہر ایک کنویں کے پاس لوگوں کو پانی پلاتے دیکھا۔ وہ اپنے مویشیوں کے لیے کھڑے تھے اور 2 عورتیں بھی ایک جانب اپنے ریوڑ کے ساتھ کھڑی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ اپنے حوال سے حضرت موسیٰ کو باخبر کیا اور کہا کہ ہم یہاں اپنے ریوڑ کو پانی پلانے آئی ہیں، لیکن جب تک باقی چرواہے ہیں ہم انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے ریوڑ کو پانی پلا دیا۔ ان خواتین نے گھر آ کر اپنے والد گرامی سے ذکر کیا کہ ایک نوجوان شریف طاقتور، اس نے ہماری مدد کی۔ آپ نے کہا اسے بلاؤ۔ ان میں سے ایک عورت انتہائی باوقار اور باحیا طریقے سے دوبارہ آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے والد گرامی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے جو مدد کی ہے اس کا معاوضہ آپ کو دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے والد گرامی کے پاس حاضر ہوئے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ اس خاتون نے اپنے والد کو کہا کہ ان کو اجرت پر خادم رکھ لیں، یہ امانت دار اور طاقتور ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو کھانا پیش کیا تو آپ نے کہا میں معاوضے کے طور پر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حضرت شعیب نے کہا کہ میں معاوضہ نہیں دے رہا، بلکہ ہمارے آباء و اجداد بزرگوں کی یہ سنت ہے مہمان نوازی کرنا۔ وقت گزرتا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ سے کہا، اگر آپ 8 سال ہمارے پاس قیام کریں تو میں اپنی ایک بیٹی کا آپ سے نکاح بھی کر دوں گا تاکہ آپ کے لیے قیام آسان ہو جائے، اور اگر آپ 10 پورے کریں گے تو یہ آپ کی مرضی ہوگی۔ دونوں کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا۔ حضرت موسیٰ کو مناسب قیام گاہ کی ضرورت تھی اور حضرت شعیب علیہ السلام کو ایک نوجوان کی جو خدمت کرے۔ 20ویں پارے کے 7ویں رکوع میں بھی اسی واقعے کا تسلسل جاری ہے۔ حضرت موسیٰ نے مدت پوری کی۔ حضرت عباس کہتے ہیں آپ نے 10 سال پورے کیے، پھر اپنی زوجہ کو لے کر مصر کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں آپ نے ایک روشن آگ دیکھی، بیوی سے کہا کہ میں وہاں سے کچھ آگ تمہارے لیے لاتا ہوں یا کوئی خبر لاتا ہوں۔ جس وقت آپ وادی طور کے دائیں جانب دیکھتے ہیں اور وہاں پہنچتے ہیں تو ایک درخت آپ کو دکھائی دیتا ہے۔ یہ مقدس وادی ہوتی ہے اور آپ کو آواز آتی ہے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، میں رب العالمین ہوں، میں اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ اپنے عصا کو ڈالیے۔ جب آپ نے عصا ڈالا تو وہ لہلہاتا ہوا بن گیا، پھر آپ نے پکڑا اور وہ دوبارہ عصا بن گیا۔ آپ کو خطرہ محسوس ہوا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ خطرہ محسوس نہ کریں، اپنے ہاتھ کو گریبان سے نکالیں، وہ بھی روشن ہو گیا۔ یہ 2 معجزات اللہ رب العالمین نے ان کو عطا فرمائے اور وحی کا نزول ہوا اور کلیم اللہ آپ بنائے گئے۔ فرعون کی طرف آپ کو جانے کا حکم ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہیں وہ مجھے قتل نہ کریں، میری زبان میں بھی لکنت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی وحی عطا فرمائیں، وہ بھی میرے ساتھ جائے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دل کو مضبوط کیا اور اس کو بھی حکم دیا، ان کو بھی حکم دیا، اور دونوں فرعون کی بارگاہ میں گئے۔ تو جا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو فرعون تکبر کے نشے میں مبتلا ہو کر کہنے لگا
کہ چونکہ اس کو خود بھی خدائی کا دعویٰ تھا، حامان ذرا اونچا سا مینار تعمیر کراؤ، میں چڑھ کر دیکھوں کہ کہاں ہے موسیٰ کا خدا۔ غرور و تکبر میں جس وقت اس قسم کی باتیں اس نے کیں تو اللہ رب العالمین نے اس کو غرق کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ 20ویں پارے کے 8ویں رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اسی واقعے کو بیان کیا گیا کہ آپ کو تورات دی گئی، اور اس کی خصوصیات یہ بیان کی گئیں کہ یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے بصیرت، سراپا ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم و حکمت عطا فرمائی، وحی دی۔ وادی طور پر حضرت موسیٰ کو امت مسلمہ کی آواز بھی سنائی دی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی امت کو یہ ندا دیتے ہوئے سنا تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے دعا کرنے سے پہلے تمہاری دعا قبول کرتا ہوں، تمہارے مانگنے سے پہلے میں تمہیں عطا کرتا ہوں، تمہارے مغفرت طلب کرنے سے پہلے تمہاری بخشش فرماتا ہوں۔ اللہ پاک نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی حکمت بیان فرمائی کہ لوگوں تم ایمان لاؤ۔ بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزات دیکھنے کا مطالبہ کیا تو رسول اللہ علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا کہ تمہارے آباء و اجداد نے یہ سارے معجزے کلیم اللہ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، کیا وہ ایمان لائے تھے؟ اس جواب کے بعد وہ خاموش ہو گئے۔ پھر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ ان کی ساری باتیں مان بھی لیں جو یہ مطالبے کرتے ہیں، وہ مطالبے پورے بھی کر دیے جائیں، یہ ایسی قوم ہے جو تورات کو نہیں مانتی، اور اس کو نہیں مانتی تو قرآن کو کیسے مانے گی؟ یہ صرف خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، اور اللہ کسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ 20ویں پارے کے 9ویں رکوع میں بیان ہوا کہ منکرین کے انکار کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے کلام یعنی قرآن کو مسلسل نازل فرماتا رہا۔ اہل کتاب قرآن سے پہلے اپنی کتابوں کے علم کے مطابق قرآن پر یقین رکھتے تھے۔ ان آیات میں اہل کتاب کے ان لوگوں کا ذکر ہوا جنہوں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ قرآن کریم نے ان کی چند صفات بیان کی۔ نمبر 1، برائی کا بدلہ برائی سے لینے کی بجائے برائی کرنے والوں سے نیکی کرتے ہیں۔ نمبر 2، اللہ نے جو مال دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 3، لاغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ نمبر 4، جاہلوں سے الجھنے کی بجائے انہیں سلام کرتے ہیں۔ 56 آیت میں اس بات کا ذکر ہوا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ ایک اختلافی مسئلہ بھی زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں، میں نے آخری وقت جناب حضرت ابو طالب کو دیکھا تھا، آپ کے لب ہل رہے تھے، کان لگا کر سنا تو وہی کہہ رہے تھے جو رسول کریم علیہ السلام ان سے مطالبہ کر رہے تھے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ چچا جان کہہ دو لا الہ الا اللہ۔ اس کو سیرت ابن ہشام نے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر بیان ہوا کتنی بستیاں برباد ہوئیں۔ دراصل جو بستی رسول کی دعوت پر لبیک نہیں کہتی، اس کے لیے پھر انکار کرنا وبال جان بن جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے کہ جس وقت کسی بستی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے، پہلے وہاں رسول بھیجتے ہیں، وہ دعوت حق دیتے ہیں، اگر قوم قبول کر لے تو فابہا، لیکن اگر قبول نہ کرے تو اتمام حجت کے بعد پھر اللہ رب العالمین اس قوم کو عذاب سے دوچار کر دیتا ہے۔ 20ویں پارے کے 10ویں رکوع میں اللہ رب العالمین نے نیک بخت لوگوں سے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔ حضرت بلال، حضرت عمار اور دیگر غریب صحابہ مسلمانوں کو دیکھ کر کافر کہتے، اچھا کیا ہم نے اسلام قبول نہیں کیا، وگرنہ ان کی طرح ہم بھی غربت و مسکنت کی زندگی بسر کر رہے ہوتے، ہمارے پاس دنیا کی زندگی کی عیاشیاں اور آرائشوں کے سارے سامان ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ مسلمانوں سے میں نے آخرت میں وعدہ کیا ہے، یہ دنیا تو چند دن کی ہے، آخرت کی آسائشیں راحتیں ہمیشہ کی ہیں۔ دنیا حاصل کرنے والوں،
شرک کی بنا پر تمہیں عذاب ملے گا۔ قیامت میں تمہیں کہا جائے گا بلاؤ اپنے شریکوں کو جن کی تم پوجا کرتے تھے، لیکن تمہیں کوئی جواب وہاں نہ ملے گا۔ تم اس دن حسرت کرو گے، کاش رسولوں کی بات مان کر ایمان قبول کیا جاتا۔ توبہ، ایمان اور اعمال صالح اختیار کرنے والے وہاں کامیاب ہوں گے۔ اللہ ظاہر و پوشیدہ سب کو جانتا ہے۔ ساری تعریف اور حکم اسی کے لیے ہے۔ اس نے دن اور رات تمہارے لیے بنائے ہیں۔ قیامت میں ہر امت سے ایک گواہ ہوگا اور ہر امت کو دلیل لانے کو کہا جائے گا۔ 20ویں پارے کے 11ویں رکوع میں بھی اسی واقعے کو بیان کیا گیا۔ قارون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا، ایک روایت کے مطابق آپ کا چچا زاد یا آپ کا خالہ زاد تھا، لیکن سرکشی اختیار کی، فرعون کا ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ وسیع خزانہ اس کے پاس موجود تھا۔ خزانوں کی چابیاں ایک گروہ اٹھاتا اور سنبھالتا۔ وہ دولت، طاقت، مال کے نشے میں اتراتا تھا۔ قرآن نے کہا اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسے نصیحت کی گئی کہ دولت کو خرچ کر کے آخرت کی بھلائی کو تلاش کر، غریبوں مسکینوں کو نواز کر ان پر احسان کر، جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یہ خزانے علم کی وجہ سے نہیں ملتے۔ اگر کوئی اس پر اترائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو حالات کا شکار کر دیتا ہے۔ دنیاوی زندگی کو ترجیح دینے والوں کو سمجھایا گیا، قارون کے خزانے دیکھو، لیکن اس نے ہدایت کا راستہ اپنایا نہیں ہے۔ اتنے خزانوں کے باوجود ہدایت قبول نہ کرنے کی بنا پر اسے غرق کر دیا گیا۔ اور اگر تم ایسی روش اختیار کرو گے تو خود اپنا انجام سوچو۔ آیت 80 میں ایمان، اعمال صالح اور صبر کرنے والوں کو بہترین اجر کی بشارت سنائی۔ 81 میں قارون کے غرق ہونے کے واقعے کو بیان کیا۔ اس نے ایک سازش کی اور ایک فاحشہ عورت کو کئی ہزار دیے، اس لیے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام عائد کرے۔ ایک دن حضرت موسیٰ واعظ فرما رہے تھے، آپ نے چور اور بدکار کی سزا بیان کی۔ قارون اٹھ کر کہنے لگا کہ یہ قانون کیا سب کے لیے ہے یا کچھ لوگ اس سے مستثنی ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سب کے لیے ہے۔ اس نے کہا کہ یہ قانون آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں۔ اس پر اس نے کہا کہ ایک عورت آپ پر بدکاری کا الزام لگاتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ آپ کی وجہ سے وہ حاملہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے مجمع عام میں پیش کرو۔ وہ عورت اٹھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال و حیبت اس پر اس قدر اثر انداز ہوا کہ اس نے اٹھ کر سازش کے مطابق الزام لگانے کی بجائے حقیقت بتا دی اور سچ اگل دیا کہ قارون نے مجھے رشوت دی اور مجھے آپ پر الزام لگانے کے لیے کہا۔ وہ مجمع میں رسوا ہوا۔ اللہ نے اس جرم کی بنا پر اسے غرق کر دیا۔ 20ویں پارے کے 12ویں رکوع میں پہلی آیت، اس میں اچھی آخرت والوں کی صفات بیان ہوئی۔ نمبر 1، تکبر یعنی بڑا بننے کی خواہش نہیں رکھتے۔ نمبر 2، زمین میں فساد نہیں کرتے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ آیت ان حکمرانوں اور صاحب استطاعت لوگوں کے بارے نازل ہوئی جو زندگی میں ہمیشہ عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں۔ آیت 84 میں بیان ہوا نیکی کا بدلہ بہتر اور زیادہ دیا جائے گا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل دیا جائے گا۔ 85 آیت میں کہا قرآن کی تبلیغ فرض ہے، اللہ نے اپنی رحمت و کرم سے آپ کو صاحب قرآن بنایا ہے۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کے سوا کسی کو مت پکارو۔ 20ویں پارے کے 13ویں رکوع میں سورہ عنکبوت کا آغاز ہوا۔ آیت نمبر 41 میں یہ لفظ استعمال ہوا، اسی مناسبت سے اس سورہ مقدسہ کا نام رکھا گیا۔ اس میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ سورہ عنکبوت میں صبر کرنے کی فضیلت بیان کی کہ اللہ کی خصوصی توجہ ہوتی ہے اور کفار مکہ کے دلائل اور سازشوں کو
مکڑی کے جانے کی مانند کمزور قرار دیا۔ اہل ایمان کو سمجھایا گیا کہ اسلام لانے کے بعد تمہیں آزمایا جائے گا۔ جتنی امتیں بھی اس کائنات میں آئی ہیں ان سب کو آزمایا گیا۔ جنہوں نے صبر کیا اللہ نے ان کو اپنے قرب اور خصوصی عنایات سے نوازا۔ جو صبر نہیں کرتا وہ اللہ کی توجہ اور رحمت سے محروم رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنی چادر پر تکیہ لگائے تشریف فرما تھے۔ حضرت خباب نے خدمت اقدس میں عرض کیا، ہم پر مصائب کی انتہا ہو گئی، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ اس پر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں ابھی پہلے لوگوں کی طرح تکلیفیں نہیں دی گئیں۔ وہ ایمان لاتے تو ان کو گڑھا کھود کر اس میں گاڑ کر ان کے سر سے آری چلا کر ان کے وجود کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، ان کو دو لخت کر دیا جاتا، جسموں پر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی، گوشت اور ہڈیوں کو ادھیڑ دیا جاتا، لیکن ان کے ایمان میں ذرا بھی کمزوری نہ آتی۔ وہ صبر اختیار کرتے، ثابت قدمی اختیار کرتے۔ اے خباب، قسم بخدا یہ دین ہر سو پھیلے گا۔ برائیوں کا ارتکاب کرنے والوں کو جاننا چاہیے موت کا وقت مقرر ہے اور موت کے بعد ہر عمل کا حساب دینا ہوگا۔ ایمان اعمال صالح کرنے والوں کو برائیوں کو دور کر کے انہیں اچھا اجر دیا جاتا ہے۔ آیت نمبر 8 میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، شرک سے روکا، جہالت کے امور سے آگاہ کیا۔ ایمان قبول کرنے والوں کو سمجھایا گیا کہ اس راہ میں ابتلائیں اور آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ دنیاوی فائدے ہی کے لیے اسلام قبول نہ کرو بلکہ آخرت کے حصول کے لیے اسلام کی طرف بڑھو اور مشکلات پر صبر کرنا سیکھو۔ کفر کرنے والوں اور گناہوں کے بوجھ اٹھانے والوں سے قیامت میں ہر قسم کی باز پرس ہوگی۔ 20ویں پارے کے 13ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کی استقامت کو بیان کیا۔ آیت 14 میں کہا، 950 سال تک آپ تکالیف، مصائب اور ابتلائیں برداشت کرتے رہے، اصلاح و تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ قوم کی مسلسل نافرمانیوں پر وہ طوفان کا شکار ہوئے۔ حضرت نوح اور آپ کی پیروی کرنے والوں کو کشتی کے ذریعے نجات دی گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ آپ نے تقوی کی دعوت دی، قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور یہ سمجھایا تمہارے رزق کا مالک اللہ ہے، اس کا شکر ادا کرو، بندگی اسی کی کرو، اور اگر مجھے جھٹلاؤ گے تو تم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا۔ رسول کا کام ابلاغ ہوتا ہے، میں نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا۔ آیت 20 میں زمین میں چلنے پھرنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی تاکہ تم دیکھو کہ پہلی بار بھی کائنات کو بنانے والا وہی ہے اور دوبارہ اٹھانے والا بھی وہی ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اپنی رحمت سے نواز دے۔ تم زمین میں اس کو عاجز نہیں کر سکتے۔ پھر 20ویں پارے کے 15ویں رکوع میں کفر اور اس کی رحمت سے مایوس ہونے والوں کے لیے عذاب کو بیان کیا۔ آیت 24 میں قوم ابراہیم کی اس دھمکی کا بیان ہوا جو بتوں کی مخالفت پر آپ کو دی گئی، انہیں قتل کر دو یا جلا دو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا لیکن اللہ نے آپ کو محفوظ فرما لیا۔ آیت 26-27 میں حضرت لوط، اسحاق، یعقوب اور آپ کی اولاد جن کو نبوت سے نوازا گیا ان کا ذکر ہوا کہ وہ سب صالحین کی جماعت میں ہوں گے۔ 20ویں پارے کے 16ویں رکوع میں حضرت لوط کی قوم کا ذکر ہوا، قوم کو ان کے کرتوتوں کے سبب عذاب دیا گیا۔ حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ان کی بیوی کے۔ حضرت شعیب اور آپ کی دعوت کا بیان ہوا۔ فرعون، قارون اور حامان کی ہلاکت کو بیان کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا اظہار کیا گیا۔ کفار کی سازشوں کو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور قرار دیا۔ ان سب مثالوں اور باتوں میں اہل ایمان کے لیے نشانیاں ہیں۔ حسنات احمد مرتضیٰ کو 20ویں پارے کے مفاہیم کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ 21ویں پارے کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔
Please like, subscribe, and share.